بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلمہ سیدہ زہرا جماعت ہفتم کو اسلامیات پڑھا رہی ہوں۔ عزیز طالبات، ہم نے اپنے پچھلے درس میں سورۃ الضحیٰ کی 5 آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ پڑھا تھا، تو آئیے ہم آگے کی تمام آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ ہمیشہ کی طرح درس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات آپ کی اسکرین پر لکھی ہوئی ہیں، بیٹا آپ اسے پڑھ لیجیے۔ طالبات، آپ کو سورۃ الضحیٰ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کچھ مناظر نظر آ رہے ہیں۔ ہماری معاون کتب میں معارف القرآن شامل ہے۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تھوڑا سا آپ کو پچھلا بتا دیتی ہوں، ہم نے سورۃ الضحیٰ شروع کی تھی۔ سورۃ الضحیٰ کی شان نزول بتائے تھے آپ کو، اور 3 وجوہات کی بنا پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی۔ آیت نمبر 6 دیکھیے بیٹا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اللہ نے آپ کو بن ماں باپ کے نہ پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بن ماں باپ کے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب انہیں درجہ دیا، فوقیت دی، نبوت دی، اور پوری زندگی جو ان کی گزری وہ اپنے عزیزوں سے دور رہ کر گزری۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس سے چند ماہ پہلے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش ان کے دادا جان نے کی، اور 8 سال کی عمر تک دادا کی کفالت میں رہے۔ پھر آخر میں چچا ابو طالب نے پرورش فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کی دوری کو دیکھا، تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بن ماں باپ کے پایا پھر بھی تمہیں ٹھکانہ دیا۔ دادا کے بعد چچا کی کفالت میں رہے، اور ہجرت سے پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت کاملہ عطا فرمانے کا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا دین دوں گا جو کہ حق ہوگا، ایسا دین میں آپ کو دینے والا ہوں جو کہ سچا دین ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں بھی تو فرماتے ہیں کہ دین صرف اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو راستہ دکھایا جب جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو راستے سے ناواقف پایا۔ اور ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی اس سے ہم ربط جوڑیں گے کہ شان نزول کا سبب کیا تھا، کہ جب کوئی سوال مشرکین کرتے تھے یا لوگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جواب آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری غنا کی بات ہو رہی ہے، نبی کے باطنی غنا کا اندازہ کوئی انسان لگا نہیں سکتا۔ اشارہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا۔ سورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تجارت میں نفع ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔
کیسے فائدہ ہوا؟ نبی جیسا کہ ہم سب نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کی غرض سے ملک شام گئے غلام میسرہ کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تجارت کی، واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے جو ہے وہ رشتہ بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ نے دین کے فروغ کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے مالی طور پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مدد کی، یعنی دین کو آگے پہنچانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اہم کردار ہے۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس میں نبی کے غنی ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو یتیم ہے آپ اس پر سختی مت کرنا۔ اللہ رب العزت خود یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرما رہے، تو بطریق اولا ہمیں بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ باپ نہ ماں دادا چچا سب قریبی رشتہ دار چلے گئے، اللہ نے ان سے بہترین معاملہ فرمایا۔ تو ہمیں کیا درس دے رہا ہے ہمارا قرآن؟ اللہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ نبی ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ سورت میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے بندہ خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیمی میں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ تو آیت میں ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی یتیم اور بے سہارا ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکنا نہیں ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر کسی کی استطاعت ہو تو وہ سوال کرنے والے کی مدد ضرور کرے۔ سورت میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب کی نعمت جو ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا، کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں آپ اس کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور ناشکری کرنے سے اللہ دی ہوئی نعمتوں میں بھی کمی کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب اس میں نعمت کے ذکر کا ہم نے حکم دیا ہے نا، کہ آپ کو نعمت کا ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر کیسے کرنا ہے؟ جس میں فخر اور دکھاوا نہ ہو، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھ کر بڑائی ظاہر نہیں کرنی، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ خود سے تو ہمارے پاس نہیں آئیں، وہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ میرے اللہ نے مجھے دی ہیں۔ اللہ جب چاہیں وہ نعمتیں دیں، اور اللہ جب چاہیں وہ نعمتیں ہم سے واپس لے سکتے ہیں۔ تو بیٹا آج جو ہم نے خلاصہ سورت پڑھا سورۃ الضحیٰ کا، اس میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دن اور رات کی قسم کھا کے تسلی دے رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت چھوٹی چھوٹے سے ایسے پوائنٹس بتائے گئے ہیں جس کا تعلق ہمارے روزانہ کے معاملات سے ہے، ہمارے آپس کے تعلقات سے ہے، کہ ہم نے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، غریبوں کی کیسے مدد کرنی ہے، اپنے جو نعمتیں ہیں ان کے شکر کیسے بجا لانا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس کو دیکھ کر سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے پوری سے۔ اس سبق کا تفویض کار ہے بیٹا سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ آپ یاد کریں گے، اور سوال نمبر 2، 3 اور 5 کاپی میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کام کی کرنے کے لیے آپ کو ایک ویڈیو اور موصول ہوگی جس میں آپ باقاعدہ اس کے جواب دیکھ سکیں گے اور بآسانی اس کو حل کر سکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ جو میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ کو تفسیر سمجھائی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ جو بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ جب ہم آن لائن ہوں گے تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔
آپ سب دعاؤں کا اہتمام کریں بیٹا، نماز کی پابندی کریں، اپنے ادارے کو، علماء دیوبند کو، اکابرین علماء دیوبند